السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری کہانی جو جاری تھی مکہ اور مدینہ والی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو قبیلے وہاں پر تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، مختلف جگہوں سے، پھر دور دور سے لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے یہاں پر آتے تھے، کیونکہ سب سے بڑا تجارتی مرکز ہی وہ یہی کہلاتا تھا نا۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے لوگ یہاں پر اپنا مال لے کر آتے تھے، اور پھر یہ دستور یہاں پر قائم ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ اپنے مالوں میں سے آپ نے جو ہے نا وہ 33 حصہ جو ہے نا 99 میں سے 33 حصہ، یعنی کہ 100 میں سے 99 ہو گیا، اور 33 حصہ جو ہے نا وہ آپ نے جمع کروانا ہے، کیونکہ اس کے ایکسپینسو وہ اس طرح تھے کہ وہ جو زکوٰۃ وہ جمع کرواتے تھے نا، تو وہاں ان کا کھانا پانی اور جو بھی مطلب ان کے وہاں پہ رہائش کا جو سسٹم تھا، ان کے کیمپنگ جو ہوتی تھی، تو وہ سارا جو نظام تھا نا، مطلب اس کے ساتھ مطلب جو گارڈ دیے جاتے تھے، جیسے کہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کی پوری ذمہ داری لینا، اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو جو ہے نا وہ صحیح حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پیسے ان کو جمع کراتے تھے، جیسے آج کل ہمارے گورنمنٹ کے جو ہم ٹیکسز وغیرہ جمع کرواتے ہیں نا، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک زکوٰۃ جو ہوتی تھی، تو پھر وہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تھا نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہوتا تھا، کیونکہ وہ وہاں ظاہری بات ہے پانی نکلا تھا نا، تو اس پانی کی وجہ سے ہی تو وہ سارا مسئلہ تجارتی جو لوگ تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر حکمران بنایا تھا نا، تو اس وجہ سے وہ ان کو ہی جمع کروانا تھا، چاہے جتنے بھی امیر قبیلے ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ امیر تھے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور جو ہے نا ان کو ثابت کرنے کے لیے پھر وہ ان قبیلوں کی بیٹیوں کو اٹھا لے جاتے تھے، ان کے بیٹوں کو اٹھا لے جاتے تھے، یعنی کہ ان کی چوریاں کرواتے تھے، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بلیم کر سکیں، اور پھر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو اور ان کو وہاں سے اتار دیا جائے۔ بالکل سیم ایسی جیسے کہ حکومتیں جب بدلتی ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس طرح کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، بالکل وہی چکر تھا اس وقت بھی۔ اور پھر یہ طے پایا کہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ پانی یہاں سے نکلا ہے، تو کچھ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے اور کچھ نہیں ٹرسٹ کرتے تھے کہ پانی نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے پانی نکلا ہے، اور کیسے جو ہے نا اس جگہ کا جو ہے نا وہ سسٹم ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو پھر کچھ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ لوگوں کو، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چھوٹے تھے نا، تو وہ چھوٹوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، تو وہ مل کے جو ہے نا تبلیغ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے اللہ کا رستہ، تو ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ خدا کو ایک مانو، وہی ہے سب، نہ تو سورج ہے کیونکہ وہ بھی ڈوب جاتا ہے، چاند بھی نہیں ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے، تو جو ہے نا ہر چیز ڈوبنے کے لیے، لیکن خدا تعالیٰ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح تم اپنا خدا، ہمیں تو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم جو بھی ان میں سے جو نان مسلم تھے نا، بتوں کو پوجنے والے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو سامنے ہوتا ہے، تو ہم سامنے اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے تیرے خدا کو۔ اس طرح پھر جو ہے نا وہ ان کے درمیان میں یہ چیزیں تھیں، تو پھر خانہ کعبہ جو تھا نا ان کا مطلب آدھے حصے کے اوپر پھر جب بانڈنگ کی گئی نا، جب پتہ چلا کہ یہ لوگ لڑکیاں اٹھاتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں، اور ان کو کسی کی بیٹیاں اور بہویں اور اس طرح ان کو، یعنی کہ وہ سکھاتے تھے کہ یہ ان کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تمہارا بھائی ہے، اور جو ہے نا یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، اس طرح سمجھاتے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں، انہیں پتہ تھا کہ یہ عورت ہے تو بس ہم چاہے جیسی بھی ہے، یہ ہمارا دل اس پہ آ گیا تو یہ ہماری ہے، تو پھر وہ یہ والی حرکتیں کرتے تھے۔ لیکن چونکہ وہاں پہ وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ ان لوگوں نے یہاں پہ مطلب رہنا ہے، آنا ہے، تو جو ہے نا حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ جو حجر اسود سے لے کر دائیں والا حصہ تھا نا، جو ایک مطلب شامی اس کا جو ایک کنارہ ہے عراقی اور شامی، اس سائڈ پہ جو حصہ ہے نا جہاں پہ حجر اسماعیل ہے، تو وہ جو جگہ ہے نا وہاں تک یہ جو حصہ تھا نا یہ مسلمانوں کی، یعنی کہ اس سائڈ پہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے ڈیرے ڈال سکتے ہیں، اور پھر حجر اسود سے جو بائیں والی سائڈ ہے نا جہاں پہ حضرت علی کا جو ہے وہاں پہ ایک دروازہ ہوتا تھا نا، تو اس دروازے والی سائڈ جو تھی وہ مطلب جو ہے نا اس دروازے تک جو حصہ تھا نا وہ سارا نان مسلموں کو دیا گیا کہ آپ اس سائڈ پہ رہیں، اور اس کے جو بیچ میں دیوار مطلب دیوار بنائی نا بہت، یعنی کہ بہت زیادہ، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے کہ
اس دروازے سے اندر جاتے تھے، کبھی اس دروازے سے اندر جاتے تھے، پھر وہ والا دروازہ ادھر سے بند کر دیا نا، پھر وہ اس دروازے سے اندر آ جاتے تھے، یعنی کہ بیچ میں ایک دیوار بنا دی گئی تھی۔ دیوار ایسے بنائی تھی کہ جیسے کہ 2 7 کو جوڑا جائے نا، جیسے کہ اب ادھر سے حجر اسود سے لے کے ہم جو ہے نا وہ حجر اسماعیل کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب 7 بن گیا نا، شامی جو ہمارا جو شامی کنارہ ہے نا عراقی کے ساتھ، تو وہ جو ہے نا ایک 7 بن گیا۔ تو اگر ادھر حجر اسود سے لے کے تو جو حضرت علی کا وہ جو ہے جگہ، تو وہاں تک جو ہے نا ہم لے کے جائیں گے تو وہ بھی ایک مطلب 7 بنے گا، یعنی کہ 2 7 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک ترچھی دیوار تھی، اس کے بیچ میں ترچھی دیوار تھی۔ پھر یہ ہوا کہ وہ پہلے دیوار نہیں تھی نا، پہلے صرف نشان لگایا تھا، وہ کیا کرتے تھے پھر اس دروازے سے اندر آ جاتے تھے نا، ان کی حدود میں آ جاتے تھے، تو پھر وہ دروازہ وہاں سے نا بند کر دیا۔ پھر ان لوگوں کا جو دروازہ ہے نا، ہمارا جو مطلب اسلامی جو سسٹم ہے، اس میں حجر اسماعیل کی طرف ایک دروازہ کھولا، پھر وہ دروازہ باہر والی سائڈ پہ بھی کھولا رہتا تھا نا، تو وہ دروازہ پھر سیڑھیوں کے اوپر بھی جاتا تھا۔ تو یہ جو دروازہ ہے نا، پھر اس طرح تہہ خانے بنا کے، یعنی کہ اس کو تہہ خانے میں مال رکھا جاتا تھا، پھر جو چھت تھا پھر اس پہ رکھا جاتا تھا، یعنی کہ پرانا جو تھا نا وہ اس کی تعمیر بالکل اسی طرح ہی تھی۔ پھر یہ لوگ جو کیا کرتے تھے کہ اپنے والے حصے میں یہ کہتے تھے ہم نے تو بت رکھنے ہیں، کیونکہ ہمیں تو سامنے خدا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بت پہلے نہیں تھے یہاں پر، ہم نے تو بت رکھنے ہیں، ہمیں تو خدا چاہیے۔ تو پھر وہ مطلب یہاں تک کہ وہ بت وہاں پہ انہوں نے رکھے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں اپنے جگہ پر رہنے کا پورا حق ہے، ہم تو بت رکھیں گے۔ وہ بت رکھتے تھے، کوئی سورج کی پوجا، سورج کی طرف منہ کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کی رات کو نکلتا تھا، کوئی چاند کی کرتے تھے۔ اس طرح پھر یہ جو نا یہاں سے مذاہب جو ہے نا یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے نا اپنا اپنا حق دیا گیا کہ اسلام ہر ایک کو اپنا حق دیتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ خود اسلام کے راستے پر نہ آ جائے اس کو مجبور مت کرو، کیونکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نے سلوک کرو، لیکن اسے مجبور مت کرو نا۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ جو ہے نا مجبوری سے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، تو وہ انہیں صرف اللہ نے حکم دیا تھا نا، پھر دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم کسی کو ایک اچھا راستہ بتاتے ہیں تو وہ اس پہ تھوڑی اس وقت چل جاتا ہے، وہ پہلے اس کا پورا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اس کو تجربہ کرتا ہے، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے نا تو پھر وہ کہتا تھا ہاں بھائی اس نے صحیح کہا تھا مجھے۔ تو کچھ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نہیں سکھانا چاہتے تو وہ تجربوں سے بھی کچھ حاصل نہیں کرتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ تجربہ اگر غلط ہوا تو کیا ہے، میں کوشش جاری رکھوں گا، کبھی تو کامیاب ہو ہی جاؤں گا۔ وہ کیا کرتے ہیں اپنے برے کاموں میں تجربے پھر کرتے ہی رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر شیطان ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ان میں گھسا رہتا ہے اور ان کو غلط راستے میں چڑھائے رکھتا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ پارٹ میں آپ کو پھر اس سے مزید آگے کی سٹوری بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔